محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج جشن ولادت سعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صاحب ثانی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آخری نبی کی ولادت کا جشن اور چھٹے امام کی ولادت ہاں اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین کے لیے جو رحمت ہے وہ ہمارے نبی ہیں جن کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا. اور انہی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق فرمایا اور ارشاد فرمایا لوگا کلمہ بنا. اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرتا مخلوق نہ ہوتا تو میں کوئی شے پیدا نہیں کرتا. میں نے یہ زمین کا فرش بچھایا ہے آپ کی وجہ سے. میں نے آسمان کا شامیانہ تانا ہے میں نے یہ ستاروں کی تنظیریں لگائی ہیں آپ کی وجہ سے. میں نے چاند سورج کو روشنی دی ہے آپ کی وجہ سے. جنت کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. کوثر کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. انسانات کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. جنات کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. فرشتوں کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. حیوانات کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. حور و غلمان کو خلق کیا ہے آپ کی وجہ سے. پھولوں کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے. پھولوں میں خوشبو پیدا کی آپ کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. کہلاتے ہوئے سفردار کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے. پہاڑوں کو پیدا کیا آپ کی وجہ سے. پہاڑوں کو بلندی عطا کی ہم نے آپ کی وجہ سے. سارے کائنات کی ہر شے ہم نے آپ کی وجہ سے پیدا کی ہے. اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کوئی چیز پیدا ہی نہیں کرتے. یہ ساری کائنات آپ کی وجہ سے ہے. بے شک بے شک. یہ ساری دنیا اور خصوصاً عالم اسلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر شے کی وجہ محمد مصطفیٰ ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرے محمدی نعرے جعفری. صلوات بہت سے بلند. صلی علی محمد وآل محمد. یہ سارے کائنات اور اس کی ہر شے کی وجہ تخلیق ہمارے رسول کی ذات ہے. آدم کی تخلیق ہوئی ہمارے رسول کی وجہ سے. نوح کی خلقت ہوئی ہمارے رسول کی وجہ سے. ابراہیم کے سر پر تاج خلت رکھا گیا ہمارے نبی کی وجہ سے. موسیٰ کے عصے پر کہاں بنایا گیا ہمارے نبی کی وجہ سے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہمارے نبی کی وجہ سے. ہم نے ہر نبی کو پیدا کیا اس نبی کی وجہ سے. میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کوئی شے پیدا نہ کرتے. کیا بات ہے. اس کے بعد اللہ نے عجیب گفتگو کی ہے. میرے حبیب ساری کائنات آپ کی وجہ سے ہے مگر اگر علی پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم آپ کو پیدا نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امت فراموش کر رہی ہے. حدیث قدسی کو اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم آپ کو پیدا نہیں کرتے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اے نبی و علی اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم آپ دونوں کو پیدا نہیں. کیا
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات کی وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کی ذات ہے اور علی اور محمد مصطفیٰ کی ذات کی تخلیق فاطمہ زہرا کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر شہزادے کونین کو نبوت اور امامت کے درمیان سے ملا دیا جائے نبوت نظر نہیں آتی، امامت نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. نبوت اور امامت کی پہچان کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. اللہ بھی جب تعارف کراتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہم محمد، کہتا ہم محمد فاطمہ. اللہم صلی علی. اللہ بولا دیتا ہے جب تعارف کراتا فرشتے پوچھتے ہیں کہ چادر میں کون کون ہے تو سب سے بڑی ذات رسالت مانتی ہے، ان کے بعد علی مرتضیٰ کی ذات ہے، یہ شہزادے کونین کی ذات ہے. لیکن اللہ جب تعارف کراتا فرشتے کون کون ہے، کیا بات ہے. یہ نہیں کہتا ہم محمد، بلکہ اللہ کہتا ہم فاطمہ. سبحان اللہ. اس میں فاطمہ ہے. کیا بات ہے. یعنی نبوت اور امامت جس کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ زہرا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اتنی بڑی ذات کے رہتے ہوئے اس لیے جب بھی آپ کسی کا تعارف کرائیں گے تو بڑی ہستی کے ذریعے کراتے ہیں. تو اگر اللہ ایسے تعارف کراتا کہ اس میں میرا حبیب ہے، میرے حبیب کی بیٹی ہے، میرے حبیب کا داماد ہے، میرے حبیب کے نواسے ہیں، تو گفتگو کوئی خراب نہیں تھی. کیا بات ہے صاحب. نبی کا گھر اس میں تھا، نبی کی بیٹی تھی، نبی کا داماد تھا، نبی کے نواسے تھے. اور اگر اللہ اس طرح بھی تعارف کراتا اس میں علی ہے، علی کے سسر ہیں، علی کی بیوی ہے، علی کے بیٹے ہیں، تو بھی تعارف غلط نہیں تھا، یہ بھی بات پوری ہو جاتی. مگر اللہ نے عجیب خوبصورتی ہم فاطمہ شہزادے کونین کے وجہ سے تعارف کرا، اس میں فاطمہ ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا علی. ہم مصطفیٰ والے ہیں. ویری نائس ویری نائس. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک ایک ورڈ واقع میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے صاحب. نہیں تو جب رسول اللہ ذوق میں آئے تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، حکیم طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا. اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتے علاج کرانے کے لیے فاطمہ زہرا کے در پر آتے بتا رہے ہیں. کیا بات ہے صاحب. کہ مصطفیٰ کی بیماری عام بیماری نہیں ہے. کیا بات ہے. مصطفیٰ کی جو مرض ہے، مصطفیٰ کا جو ذوق ہے، مصطفیٰ کی جو بیماری ہے وہ پنجتن کا بکھرا ہونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے. یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے. کل کا جو آقا ہے
पाला अबू तालिब का है। क्या बात है, एक भतीजा, एक बेटा, एक बहू दो नूर आए। क्या बात एक है। भतीजा, एक बेटा, एक बहू दो नूर आए। चादरे ततहीर में कुंबा अबू तालिब का। सरकार अबू तालिब आवाज़ें बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहum। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई तारुफ कराए सरकार अबू तालिब का, तो जनाब अबू तालिब के समधी को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू तालिब के समधी को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। दुनिया वालों 1400 साल पुरानी बात है, आज भी नहीं समझोगे तो कब समझेंगे। क्या बात है, बेटी वाला झुकता है, बेटे वाला नहीं झुकता है। क्या बात है, क्या बात है। अबू तालिब का बेटी लेकर भी मोहम्मद का सर झुकने न दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला मोहम्मद। रिसालत नाम का सर झुकने न दिया, उसे अबू तालिब कहते हैं। बेशक। जिसको दर अबू तालिब से अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसको मोहम्मद। दर अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दर अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिले मगर उसे मौला नहीं मिला। क्या बात है, काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अली। सरकार अबू तालिब आवाज़ें बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अबू तालिब के समधी को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। क्या बात है, हज़रत अबू तालिब के बेटे को अली मुर्तज़ा कहते हैं। हज़रत अबू तालिब की बहू को फातिमा ज़हरा कहते हैं। हज़रत अबू तालिब के पोतों को हसन और हुसैन कहते हैं। क्या बात है। ऐसा किसी का खानदान हो तो लाओ, ऐसा किसी का घराना हो तो लाओ। क्या बात है साहब, जवाना ने जन्नत के सरदार इसके पोते, क्या बात है साहब, साक़े कौसर इसका बेटा। क्या बात है। जवाना ने जन्नत के सरदार इसके पोते, साक़े कौसर इसका बेटा। सारी कायनात की औरतों की सरदार इसकी बहू। क्या बात है, रहमतुल्लिल आलमीन इसका समधी। सुभान अल्लाह। जिस घर में किस्मत पलती है वो घर अबू तालिब का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रिसालत नाम को जिसने अपने सीने पर सुलाया है उसे अबू तालिब कहते हैं। क्या बात है साहब, अपने सीने पर, जिसने अपने सीने पर सुलाया, जिसने अपने सीने पर सुलाया है उसे अबू तालिब कहते हैं। अबू तालिब को ये शरफ मिला है। दुनिया अपने सीने पे कुरान रखती है, अबू तालिब अपने सीने पे मोहम्मद रखता है। हैदरी तुम सूरह मोहम्मद या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब के सीने पर है। अबू तालिब अपने सीने पर रिसालत को सुलाते हैं। जिस सीने पर रिसालत को सुकून मिलता है वो सीना अबू तालिब का है। जिन हाथों से लुक़्मे खाकर रिसालत परवान चढ़ी सुभान अल्लाह। सारी कायनात को रिज़्क़ मोहम्मद से मिलता है। मुस्तफा को रिज़्क़ अबू तालिब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का दिन खुद इतना मुबारक है। 17 रबीउल अव्वल की तारीख थी, जुमे का दिन का, सुबह शादी का वक्त, मक्के की सरजमीन थी। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रहमत रहमत पुकार रहा था, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर पूरे मुस्तफा मक्के की सरजमीन पर समझा। पैरों के फैसला के 14 नंबर जमीन दोज हो गए। आतिश का दह फारस बुझ गया।
सारी कायनात के अंदर नूर मोहम्मद की रोशनी होने लगी। हर कायनात के जरिए से आवाज आ रही थी, मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं आ रही थी। इधर मोहम्मद मुस्तफा का नूर सरजमीन मक्का पर चमक रहा था। परवरदिगार आलम ने शैतान का आना आसमान की तरफ बंद कर दिया और अपनी रहमत को इंसानों के लिए आम कर दिया। क्या बात है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मुजस्सम रहमत को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के जानशीन को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। बेशक जब नाना ऐसा है तो नवासा भी ऐसा ही होगा। क्या बात है साहब। जब नाना ऐसा है तो नवासा भी ऐसा ही होगा। जारी करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाफर उस नहर को कहते हैं जहाँ से प्यासों की प्यास बुझती है। सारी कायनात अगर सिर्फ 14 खुसूसियत 14 मासूमीन की अपने सीनों में बसा ले तो कामयाब हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपना ले। मोहम्मद मोहम्मद कहकर पुकारने वाले जिनको बोलने की गुफ्तगू नहीं आती वो रिसालत का नाम लेते हैं। क्या बात है। रिसालत का नाम लेने से पहले चंद जरूरी शर्तें हैं। कम से कम नाम में रिसालत ज़बान का आना चाहिए। क्या बात है। जो चाहता है कि वो रसूल का नाम ले, नबी का नाम ले, तो उसके अंदर अली की शजाअत होनी चाहिए। क्या बात है साहब। हसन का अखलाक होना चाहिए, हुसैन का सब्र होना चाहिए, ज़ैनुल की इबादत होनी चाहिए, मोहम्मद बाक़िर का इल्म होना चाहिए, जाफर सादिक की सदाकत होनी चाहिए, मूसा कासिम का हिल्म होना चाहिए, इमाम रज़ा की रज़ाइयत होनी चाहिए, इमाम नबी का तक़वा होना चाहिए, इमाम नबी की पाकीज़ा जिंदगी होनी चाहिए, इमाम हसन अस्करी की हैबत होनी चाहिए और गैबत पर उसे यकीन होना चाहिए। बेशक नहीं जाकर कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हंगामे और हाय हुल्लड़ का नाम इस्लाम नहीं है। क्या बात है साहब। लोगों को सताने और परेशान करने का नाम इस्लाम नहीं है। बेशक बेशक। इस्लाम नाम है अखलाक का। अखलाक से पेश आओगे तो गैर कौमें आपकी तरफ नहीं जाएंगी। क्या बात है साहब। वरना डंडे पड़ेंगे, लाठें खानी पड़ेंगी। इसलिए कि अखलाक जरूरी है। पैगंबर ने अखलाक के जरिए से इस्लाम को पहुंचाया है। बेशक बेशक। और इसी नबी के नवासे को जाफर सादिक कहते हैं। सुभान अल्लाह। रसूल इसलिए कहलाते हैं कि नबी की बेटी के औलाद हैं। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी की नस्ल को आपकी बेटी के जरिए से चलाया है। क्या बात है साहब। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिनके बड़े मौजूदात हैं, एक मौजूदा सुन लीजिए। एक कहने वाला शख्स आता है, कहता मौला मैं कभी बहुत परेशान हूँ। तो मौला हुक्म दे रहे थे मजलिस जैसे आप बैठे हुए ऐसे दर्द दे रहे थे, तो चाहने वाला अपने दिल में अपनी गुर्बत की शिकायत लेके आ रहा है और मौला ने उसके दिल की कैफियत को पढ़ा और आपने अपने गुफ्तगू को बदल दिया और आपने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह देता है तो ऊपर से देता है। एक सलावत पे वहां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जब देता है तो ऊपर से देता है। बेशक। इमाम फरमा रहे थे अल्लाह जब देता है तो ऊपर से देता है। सलावत अल्लाह जब देता है तो कहाँ से देता है? ऊपर से देता है। इमाम फरमा रहे थे अपनी बस में और चाहने वाले बैठे थे। कोई चाहने वाला भी था जो अपने दिल में
یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ مولا سے کچھ سوال کرو، اپنے غربت کا اظہار کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت غریب و پریشان آ لو، اس مولا عطا کیجیے، کوئی راستہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے. تو مولا نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے کہ اللہ جب دیتا ہے تو اوپر سے دیتا ہے، اللہ اوپر سے دیتا ہے. یہ سننے کے بعد گھر کی طرف چلا اور راستے میں اسے ٹھوکر لگی تو دیکھا کہ نیچے پتھر ہے. اس نے سوچا دیکھا کہ آج میں نے ٹھوکر کھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ٹھوکر کھائے، لہٰذا راستے کا یہ پتھر ہٹا دوں بہتر ہوگا. مجھے چوٹ لگی ہے تو دوسرے کو چوٹ نہ لگے. اسلام دوسروں کے راستوں میں روڑے ڈالنے والے کو نہیں کہتے ہیں، راستوں سے روڑے ہٹانے والوں کو کہتے ہیں مسلمان. راستے ہموار کیجیے، چلنے والوں کے لیے راستے ہموار کیجیے. تمہارا اخلاق دیکھ کے خود بخود کھینچ کے چلے آئیں گے. ایسا کردار پیش کیجیے، ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی پنچر کی دکان کھولے بیٹھا ہے تو میرے زمین میں گاڑ دے کہ گاڑیاں پنچر ہو تو میں پنچر لگا کے کماؤں. تو ایسی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے. بے شک بے شک. جو لوگوں کا دل دکھا کے رزق حاصل کرتے ہیں اللہ ان کی روزی میں کبھی برکت نہیں دیتا. بے شک بے شک بے شک. تو امام کیا فرما رہے تھے کہ اللہ جب دیتا ہے اوپر سے دیتا ہے. اسے سامنے پتھر راستے میں ملا، ٹھوکر لگی اس کی، تو اسے سوچا کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے تو ہو سکتا کسی اور کو بھی لگے گی، تو مجھے تکلیف ہوئی ہے تو کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس نے وہ پتھر تکلیف سے نکالا ہے. مگر جب پتھر نکالا تو اس نے دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے خزانہ ہے. اللہ اکبر. ہاں، پتھر کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ ہے. اسے ٹھوکر لگی اور امام فرما رہے ہیں اللہ جب دیتا ہے تو اوپر سے دیتا ہے. ٹھوکر لگی، پتھر کو ہٹایا، پتھر کے نیچے خزانہ نکلا. پتھر کو تو ہٹا دیا مگر خزانے کو وہیں دفن کر دیا. امام نے فرمایا اللہ اوپر سے دیتا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارا نہیں ہے. اگر اس میں میرا حصہ ہوتا تو امام کہتے کہ نیچے سے اللہ دیتا ہے تو اس میں میرا حق ہوتا. اگر چونکہ امام نے فرمایا اللہ اوپر سے دیتا ہے. گھر پہنچا، بیوی نے کہا کہ کچھ لائے مولا سے، بچے بھوکے ہیں نا، کچھ لائے. کہنے لگا دل میں سوچا تو تھا سوال کروں مگر دل مانا نہیں. مگر مولا نے ایک بات فرمائی ہے اللہ جب دیتا ہے اوپر سے دیتا ہے. اللہ جب دیتا ہے اوپر سے دیتا ہے. میں جب راستے میں آ رہا تھا مجھے ٹھوکر لگی، میں نے پتھر کو ہٹایا تو بہت بڑا خزانہ تھا تو کیوں نہیں لایا. تب چونکہ امام نے فرمایا کہ اللہ جب دیتا ہے تو اوپر سے دیتا ہے. کیا تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ خزانہ تو خزانہ ہے، چاہے اوپر سے ملے چاہے نیچے سے ملے، اور تم اسے چھوڑ کے آ گئے. یہ بات میں سے سن رہا تھا. پڑوسی سن رہا تھا کہ اس کو فلاں جگہ پہ خزانہ ملا جہاں سے ٹھوکر لگی تھی اور یہ وہیں دفن کر کے چھوڑ کے آ گیا ہے. وہ اس مقام پر پہنچا، مٹی ہٹائی تو دیکھا حقیقت میں وہاں خزانہ ہے. کہنا کتنا بیوقوف ہے، اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کے آ گیا ہے. خزانے کو لے کر گھر میں جب پہنچا اور اس پہ ڈھکن ہٹایا تو اس میں سانپ اور بچھو تھے. کیا تھے؟ سانپ اور بچھو. سانپ اور بچھو تھے. اپنی بیوی سے کہنے لگا چونکہ ہم اہل بیت کو نہیں چاہتے اس لیے اس نے ہم سے یہ سلوک کیا ہے کہ سانپ اور بچھو کا مٹکا ہم لائیں اور اسے کھولیں، ہمارے اہل و عیال سب پر جائیں. آج ہم بھی اسے بتائیں گے، یہ سارا مٹکا اسی کے گھر میں ڈالیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کیا سوچا اپنے دل میں کہ یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے کیونکہ ہم ان کے مولا سے محبت نہیں کرتے. تو اس نے سانپ اور بچھوؤں کا مٹکا ہمیں اشرفیاں بول کے بتایا. اب ہم اس کو انہی کے ذریعے سے ختم کریں گے اور یہ سارا مٹکا اسی کے گھر میں پھینکیں گے اور سانپ اور بچھو اس کو کھا جائیں گے اور اس کی پوری فیملی کو کھا جائیں گے. میاں بیوی دونوں مٹکا لے کر چھت کے اوپر پہنچے اور اسے گرانا شروع کیا.
اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. اب دنیا نے اس مثال کو تو یاد رکھا، مگر یہ مثال کس نے دی ہے اور یہ مثال کیوں قائم ہوئی لوگوں کو یہ معلوم نہیں رہا ہے. امام نے فرمایا اللہ اوپر سے دیکھتا ہے تو وہ تو گرا سانپ اور بچھو رہے تھے، مگر وہ جب نیچے گر رہے تھے تو اشرفی بندے گر رہے تھے. اشرفیوں کی آواز آئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اب اس میں ہمارا حق ہے. امام نے فرمایا اللہ جب دیتا ہے تو اوپر سے دیتا ہے. سانپ اور بچھو گرائے جا رہے تھے، یہاں اشرفیوں میں تبدیل ہو رہے تھے. اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. یہ پوتے جب کمال ہے کہ اس نے سانپ اور بچھو کو اشرفی بنا دی. دادا نے جب ہاتھ دھوئے تو اشرفی ہاتھ کا میل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. چوتھے امام نے دولت کو ہاتھ کا میل بتایا تو آپ نے کیا مثال دی؟ ارے میاں دولت کو ہاتھ کا میل ہے، مگر وہ کسنا تھا، کون تھا وہ کہ جس نے دولت کو ہاتھ کا میل بنایا ہے؟ ہاتھ کا میل تھا تو اس نے دولت بنا دیا. جس کے ہاتھ کے میل کو دولت کہتے ہیں اس سے ہم اور آپ محبت کریں گے؟ دولت سے تو وہ محبت کرے جو علی سے محبت نہیں کرتا ہے. اس لیے مولا نے فرمایا ہمارے چاہنے والا جب ہمارے جد کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے کو غریب نہ کہے. سلامت ایک واقعہ چھوٹا سا اور جشن تمام کیا جائے انشاءاللہ. چھٹے امامی کا واقعہ ہے. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اپنی غربت کا غریبی کا اظہار کیا. مولا حالات بہت خراب ہے. مولا نے فرمایا تمہارے پاس ایک چیز ہے، اگر تم اسے مجھے بیچ دو تو میں تمہیں دولت دے دوں اور اتنی دولت دوں قیامت تک تمہاری دولت ختم نہ ہو. اس نے کہا مولا کچھ بولتا تو میں آپ کے پاس آنا ہی کیوں؟ میرے پاس تو مطلب کچھ نہیں ہے، حالات بہت خراب ہے مولا. مولا نے فرمایا ہے تمہارے پاس، اگر تم دینے کا وعدہ کرو اور سودا کرو مجھ سے، تم وہ چیز مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں سونا دوں اور قیامت تک تمہاری دولت بھی ختم نہیں ہوگی. کہنے لگا مولا بتائیے تو صحیح. مولا نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کیا میرے دادا علی کی ولایت نہیں ہے؟ آج ہم تم سے اس کا سودا کرتے ہیں اور یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو ہم اشرفیوں کا بنا دیتے ہیں اور قیامت تک وہ تمہارا رہے گا. خزانہ کبھی کم نہیں ہوگا. ولایت ہمیں دے دو، خزانہ تم لے دو. کہنے مولا ایسے ہزار پہاڑ اس ولایت پہ قربان. مولا نے فرمایا پھر اپنے کو غریب بھی کہتے ہو؟ جو ایسے ہزار پہاڑ ہمارے جگ پر سے مار دے وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں غریبی دولت کے نہ ہونے کو نہیں کہتے، غریبی علی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا. محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا. جو پاس ہوگا وہی بیسٹ ہوگا. جس کے دل میں علی سے بغض ہوگا وہ یزید کے ساتھ اریسٹ ہوگا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا حلالی ہے تو پھر بولا علی مولا علی مولا. سلمان بابا سے بلا اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبی دولت کے نہ ہونے کو نہیں کہتے، غریبی علی کے نہ ہونے کو کہتے. بے شک
جس کے پاس ولایت مولا کائنات نہیں ہے وہ دنیا کا امیر بھی غریب ہے، بے شک سبحان بے اللہ۔ شک اور بے جس کے شک پاس ولایت امیر المومنین ہے وہ غریب بھی امیر ہے۔ بے شک دل بڑا رکھیے، دل بڑا رکھیے، دل بڑا رکھیے۔ مولا فرماتے ہیں لوگ رزق مشقت میں ڈھونڈتے ہیں، کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مشقت تکلیف میں ڈھونڈتے ہیں، مشقت میں ڈھونڈتے ہیں، محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ رزق پوشیدہ ہے سخاوت میں، بے شک رزق پوشیدہ ہے سخاوت میں۔ تم سخاوت کرو اللہ رزق دے گا، بے شک تم سخاوت کرو اللہ رزق دے گا۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ رزق دے تو سخاوت کرو، تم دو گے تو اللہ تمہیں دے گا۔ بانٹنے کی عادت ڈالو تاکہ اللہ تمہیں دے۔ وہ بانٹنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بانٹنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور جسے اس نے بانٹنے کا حق دیا ہے اسے کنجوس نہیں بنایا ہے۔ جسے اللہ نے بانٹنے کا حق دیا ہے اللہ نے اسے کنجوس نہیں بنایا ہے۔ بانٹو، اس لیے اللہ نے کہا میرے حبیب اعلان کرو یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تم جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہو۔ کیا کہنا کتنا بڑا سخی ہے میرے مولا، جہنم کو بھرے تک چھوڑے گا نہیں۔ اسے کہتے سخاوت، چاہے دنیا میں ملے راحت کو مل جائے، شدت عشق میرے رب کا سلیقہ مل جائے، کاسے دلی حاضر ہے درے دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ بارے ہمارے سبری عبادت قبول فرما، ہماری ثواب کی عبادت فرما، ہمارے مجلس جشن کے توفیقات میں اضافہ فرما، آمین جشن کے دلی مقاصد کو پورا الہی آمین، رزق و روزگار میں برکت عطا فرما، الہی آمین، کاروبار کو نقل بس سے محفوظ فرما، الہی آمین، کاروبار میں ترقی و کامیابی عطا فرما، الہی آمین، غیب سے مدد فرما، الہی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہی آمین، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، الہی آمین، حکومتوں کو نیست و نابود، الہی آمین، زمانہ کے ظہور میں تاجر، الہی آمین، ہم سب کو مولا کے ناصر مددگار، الہی آمین، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام حاجتوں کو پوری فرما، الہی آمین، زیارت سے مشرف فرما، الہی آمین، ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر مددگار، الہی آمین، اللہم صلی علی محمد و علی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، یا امیر المومنین تقائے سکینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مدافع الفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی بن مطیع اللہ، السلام علیکم یا ماسمع کل جزالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مغفرک وظہورک، السلام